ایک سنسان رات تھی۔ آسمان پر کہیں کہیں بادل تھے اور ہوائیں عجیب سی خاموشی میں سرسرا رہی تھیں۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک بوڑھا شخص زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے ارد گرد بیٹھے بیٹے، بیٹیاں اور پوتے، سب کی آنکھیں نم تھیں۔ ماں قرآن پڑھ رہی تھی، بہو دعائیں مانگ رہی تھی، سب کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ وقت کم رہ گیا ہے۔ بوڑھے شخص کے ہونٹوں پر لا الہ الا اللہ کی لرزتی ہوئی صدا تھی۔ سانسیں بھاری ہو رہی تھیں، آنکھیں بند ہونے کو تھیں۔ اچانک ایک ہلکی سی لرزش کے ساتھ اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ روح نکل چکی تھی۔ ماں چیخ اٹھی، بیٹا سر جھکا کر رونے لگا، پورا گھر ماتم میں ڈوب گیا۔ لیکن اس دنیا میں جب آنکھیں بند ہوئیں تو ایک نئی دنیا میں آنکھیں کھل چکی تھیں۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں نہ ماں کام آتی ہے، نہ بھائی، نہ دولت، نہ شہرت، صرف انسان کے اپنے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح اسے اوپر سے دیکھتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ لوگ اس کے جسم کو غسل دے رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں، نماز جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اور پھر لے جا رہے ہیں قبر کی طرف۔ جیسے جیسے جنازہ آگے بڑھتا ہے، مردہ کی روح فرشتوں کے ساتھ ایک نئی دنیا کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جسم، جو اب بے جان ہے، اسے لوگ قبر میں دفن کرتے ہیں۔ جب مٹی ڈال کر سب واپس پلٹنے لگتے ہیں، تب ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے، قبر کی زندگی کا آغاز۔ حدیث میں آتا ہے، جب لوگ قبر سے واپس جاتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب قبر میں تنہائی، اندھیرا اور خاموشی ہوتی ہے۔ نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی رفیق، صرف انسان اور اس کے اعمال۔ اسی دوران اچانک دو فرشتے ظاہر ہوتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے بہت سخت، خوفناک آواز اور ہیبت ناک شکل والے ہوتے ہیں، جو مردے کو بٹھا کر اس سے سوالات کرتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تو کس نبی کو مانتا تھا؟ یہ سوالات آسان لگتے ہیں، لیکن قبر میں صرف وہی انسان صحیح جواب دے سکتا ہے جس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہو، جو دنیا میں واقعی سچائی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو۔ اگر مردہ نیک ہوگا، سچا مومن ہوگا، تو وہ اعتماد سے جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر فرشتے کہیں گے، میرے بندے نے سچ کہا۔ قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ ایک کھڑکی جنت کی طرف کھول دی جائے گی، جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آئیں گی۔ اسے کہا جائے گا، سو جا، ایسے جیسے دلہن سوتی ہے۔ ایک خوبصورت چہرے والا شخص، روشن لباس میں، خوشبو سے معطر آ کر قبر میں بیٹھے گا اور کہے گا، میں تیرے نیک اعمال ہوں، دنیا میں تم جو نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، سچ بولتے تھے، وہ سب میں تھا۔ اب تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اگر مردہ گناہگار، بے نمازی، جھوٹا اور بے پرواہ ہوگا تو وہ اٹک جائے گا، زبان لڑکھڑائے گی، دل ڈرے گا، اور وہ کہے گا، ہائے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے کہیں گے، اس نے جھوٹ کہا۔ پھر قبر اس پر تنگ کر دی جائے گی، اتنی تنگ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ آسمان سے گرم ہوا، اندھیرے اور تکلیف اس کی طرف آئیں گے۔ پھر ایک بدصورت، بدبودار، سیاہ چہرہ والا شخص قبر میں آ کر کہے گا، میں تمہارے برے اعمال ہوں، تم نے جھوٹ بولا، ظلم کیا، نماز چھوڑی، گناہوں سے نہ شرمایا، اب میں تمہارے ساتھ۔ پھر وہ شخص کہے گا، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا، کاش میں توبہ کر لیتا، کاش میں اللہ کو راضی کر لیتا۔ لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے، اب قبر کا وقت ہے، اکیلے رہنے کا وقت، اور ہر چیز کا حساب دینے کا وقت۔ جب مردے کی روح سوالات کا سامنا کر چکی تو اب قبر میں عبوری زندگی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔
دنیا والوں کو لگتا ہے کہ مرنے والے کا باب بند ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل زندگی کا دروازہ اب کھلتا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، لیکن قبر کی زندگی قیامت تک کا وہ سفر ہے جہاں ہر لمحہ انسان اپنے اعمال کے ساتھ جیتا ہے۔ اگر وہ شخص نیکوکار ہے تو قبر میں سکون ہوتا ہے۔ صبح و شام اسے جنت کی ہوائیں پہنچائی جاتی ہیں، فرشتے اسے تسلی دیتے ہیں، اسے خوش خبریاں دی جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، جب کوئی مومن قبر میں آرام پا لیتا ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ وہ ہر دن صبح و شام جنت کے مناظر دیکھتا ہے اور کہا جاتا ہے، یہ ہے تیرا مقام، قیامت تک کے لیے تیرا انتظار ہے۔ ایسے بندے کے لیے قبر ایک پرسکون انتظار گاہ بن جاتی ہے، نہ خوف نہ وحشت، صرف روشنی، سکون اور نیک اعمال کی رفاقت۔ لیکن اگر وہ شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا تو قبر اس کے لیے جہنم کی کھڑکی بن جاتی ہے۔ فرشتے اسے کہتے ہیں، یہ ہے تیرا ٹھکانہ، اگر تو مر گیا کفر و فسق پر تو یہی انجام ہے۔ قبر اس پر تنگ کی جاتی ہے، آگ کی لپٹیں، گرم سانسیں اور وحشت ناک مناظر اس پر مسلط ہوتے ہیں۔ ہر دن، ہر رات وہ سزا بھگتتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مردہ پکار اٹھتا ہے، یا اللہ، قیامت کب آئے گی تاکہ میرا حساب ہو اور میں اس عذاب سے نکلوں؟ لیکن قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک اللہ نہ چاہے، اور اس وقت تک مردہ اپنی قبر کی حالت میں ہی جیتا رہے گا۔ قبر میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی عذاب کی شدت بڑھا دی جاتی ہے۔ ایک شخص جس نے نماز کو ہلکا سمجھا، تاخیر سے پڑھی، بعض اوقات چھوڑی بھی، قبر میں اس کے چہرے پر اندھیرا ہوتا ہے اور فرشتے اس کے اعضا کو مارنے آتے ہیں۔ وہ عورت جس نے بے حیائی کو معمول سمجھا، زنا، فحاشی، اپنے جسم کو دکھانے سے نہ شرمائی، قبر میں اس کی روح کو آگ میں لٹکایا جاتا ہے اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ وہ تاجر جس نے لوگوں کا مال ہڑپا، ناپ تول میں کمی کی، آسود کھایا، قبر اس کے لیے جہنم کی وادی بن جاتی ہے، سانپوں، بچھوؤں اور عذاب کی شکل میں۔ اور وہ زبان جو غیبت، چغلی، فحش باتوں اور جھوٹ سے بھری رہی، قبر میں اس زبان کو جلایا جاتا ہے اور اس پر پتھر رکھے جاتے ہیں۔ یہ وہ عذاب ہیں جو قبر میں ان لوگوں پر نازل ہوتے ہیں جو دنیا میں غفلت میں جیتے رہے، جنہیں لگتا تھا کہ مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، مرنے کے بعد سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ قبر کی زندگی اگر تکلیف دہ ہو تو قیامت تک کی یہ زندگی کسی جہنم سے کم نہیں ہوتی، لیکن اگر قبر کی زندگی پر سکون ہو تو یہی انسان کے لیے قیامت سے پہلے جنت کی جھلک ہوتی ہے۔ اور یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب دنیا میں لوگ آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ ان کے پیارے کی قبر میں کیا گزر رہی ہے۔ قبر میں ایک اور مرحلہ آتا ہے جب فرشتے آسمان سے ایک اعلان لاتے ہیں، یہ ہے اس بندے کا مقام، اگر نیک ہے تو جنت میں اس کے لیے جگہ مخصوص ہے، اگر بدکار ہے تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تب روح تو خوش ہو جاتی ہے، گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ مومن کی روح اس وقت اللہ سے دعا کرتی ہے، یا اللہ، قیامت لے آ تاکہ میں اپنی منزل پالوں، اور بدکار، گناہ گار کی روح پکارتی ہے، یا اللہ، مجھے واپس دنیا بھیج دے، میں توبہ کر لوں گا، میں نیک بن جاؤں گا۔ لیکن اب وقت گزر چکا ہوتا ہے، اب واپسی نہیں، اب صرف انتظار ہے، انتظار قیامت، انتظار حساب، انتظار انجام۔ قبر میں مٹی تلے دفن وہ جسم جو کبھی دنیا میں شان سے جیتا رہا، اب سکون یا تکلیف کے عالم میں لیٹا ہوا ہے۔ دن گزرتے ہیں، سال بیتتے ہیں، مگر قبر کے اندر وقت رک سا جاتا ہے۔ ہر مومن، ہر فاسق، ہر کافر ایک دن قیامت کے انتظار میں ہوتا ہے۔ پھر وہ دن آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکا جاتا ہے،
पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं, आसमान फट जाता है, समंदर अलिफाबल पढ़ते हैं, जमीन कांपने लगती है। हर कब्र का दरवाज़ा खिलता है और इंसान दोबारा जिंदा किया जाता है। एक बेलिबास, नंगे पांव, खौफजदा इंसान, जिसकी जबान बंद है मगर दिल बोल रहा है, जिस्म लरज रहा है, आंखें अश्कबार हैं और वो चिल्लाते हुए नान हश्र की तरफ दौड़ रहा है, क्योंकि उसे हुक्म है, चिल्लू अपने रब के हुजूर हिसाब देने के लिए। ये क़यामत का दिन है, वो दिन जिसके लिए नबियों ने रोया, वलियों ने तौबा की, सालेहीन ने इबादतें की। हर शख्स कह रहा है, नफसी नफसी, ए मेरे रब, आज सिर्फ मुझे बचा ले। दान महशर में सूरज सरों पर होगा, पसीना जमीन में जज्ब नहीं होगा, बल्कि लोगों को उनके अमाल के मुताबिक डबोने लगेगा। कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई गर्दन तक, और कोई मुकम्मल पसीने में गर्क। फिर अमाल नामे लाए जाएंगे, तराजू नस्ब होंगे और इंसान से सवाल किया जाएगा, जिंदगी कैसे गुजारी, जवानी कहाँ लगाई, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इल्म पर कितना अमल किया। यही वो दिन है जिसका आगाज कब्र से हुआ था। अगर कब्र में सुकून था तो यहां भी आसानी मिलेगी, लेकिन अगर कब्र में अजाब था तो यहां इससे कहीं बढ़कर सख्ती होगी। नेक लोगों को जन्नत की खुशखबरियां दी जाएंगी और बदकारों को जहन्नम की वईद सुनाई जाएगी। ये वो लम्हा है जब हर इंसान समझ जाएगा, दुनिया की फानी जिंदगी ने धोखा दिया, असल जिंदगी तो अब शुरू हो रही है और इस जिंदगी की तैयारी का वक्त कब्र से पहले था। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।